جی، اسلام کی دین کی تعریف یہی ہے کہ ہر چیز کو ماننا جو دین کے تقاضے ضروریات ہیں یہ دین ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا اس سے انسان کفر سے نکل جاتا ہے۔ کافر ہونے کے لیے ہر چیز کا انکار ضروری نہیں، بلکہ ایک چیز کا انکار کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، کپڑے کے پاک ہونے کے لیے اس کو ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کو ناپاک ہونے کے لیے ایک گندگی بھی ضروری، ایک گندگی بھی کافی ہے، لازمی نہیں کہ ساری گندگی لگے تو ناپاک ہوگا۔ تو ایسے ایماندار ہونے کے لیے ہر چیز کا ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے ایک بھی چیز پائے گی اسلام کے منافی، آدمی کافر ہو جائے گا، کسی ایک کی توہین کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے لیے مقدس ہستی اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر نبی مکرم، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جس کے بارے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، الفضل کے اندر شائع ہوا کہ مرزا قادیانی کے مکتوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں بڑھتی ہے۔ اور ایسے خطبہ الہامی خطبہ جو خزائن کے جلد 16 کے اندر شامل کیا گیا کہ اسلام محمد عربی کے زمانے میں پہلی رات کے چاند کی طرح تھا، اور مرزا قادیانی کے زمانے میں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا ایک مرید ہے اکمل، شاعر تھا، وہ شعر لکھ کے لایا ایک چوکھڑے کے اندر، وہ مرزا قادیانی کے سامنے پیش کیے کہ بڑا خوشی کا اظہار کیا، اور اس تحفے کو وہ مرزا صاحب گھر لے گئے۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کو رتبہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور بقاعدہ یہ تو اس کا شعر تھا اکمل کا، اس کے مرید کا، اس نے خود مرزا محمود نے الفضل میں لکھا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے بارے میں ایسی گستاخی، آج ذرا سی گستاخی ہوتی ہے لوگ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ گستاخیاں چھپ رہی ہیں اور ملک میں تقسیم ہو رہی ہیں، ان کے عقیدے ہیں۔ یہ امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی بکواسات اور مقلدات کا مجموعہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی حوالہ عرض کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، نعوذ باللہ۔ ایک جملے میں 2 گالیاں دے رہا ہے۔ ایک تو عیسیٰ السلام کی دادی بنا دی، حالانکہ باپ ہی کوئی دادی کہاں سے آئی۔ پھر اس کے بارے میں ایسا بد چلم ہونے کا الزام لگایا، اور خود عیسیٰ السلام کے بارے میں مکتوبات میں لکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ السلام کا چال چلن کیا تھا اس کے نزدیک؟ ایک کھاؤ پیو، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، یہ اسلام کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ اور ناف البلا، جس کی کتاب شیطان خزائن کے جلد نمبر 18 کے اندر پہلے میں نے حوالہ دیا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ حیات صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کو یوں کہنا چاہیے، اس کے شعر کا جواب یہ ہے کہ ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد ہے۔ تو عیسیٰ السلام کے بارے میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کیا باقی نبیوں کو کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس کے بارے میں اس نے بکواس نہ کی ہو، اور کہا میں سب جو ہے نبیوں کا مظہر ہوں، اور جو صفات اللہ نے نبیوں میں رکھی تھی وہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، وہ سارے نام میرے طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ حوالے کے لیے آپ روحانی خزائن کو دیکھیں کہ میں آدم ہوں، شیس ہوں، نوح ہوں، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، عیسیٰ ہوں، اور وسلم کا مظہر اتم ہوں۔ اب اندازہ ایک ہی سانس میں سب نبی کو نعوذ باللہ اس نے بکواسات کر دی اور مغلظات پکڑی ہے۔
صحابہ کے بارے میں سید ابوبکر عمر جو امت کی شان ہے، ہمارا ایمان ہے، معیار ایمان ہے. ابوبکر عمر کیا تھے؟ وہ تو مرزا قادیانی کی جوتیوں کی تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور سید علی مرزا کے بارے میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، بکواس کرتا ہے یہ کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو. ایک زندہ علی مرزا قادیانی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور نعوذ باللہ مردہ علی کو تلاش کرتے ہو. کم سے کم روافظ کو دیکھنے چاہیے ان کی حوالے. اور فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے بارے میں کہتا ہے، فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. جناب بھٹو 1974 کے اندر جو اس نے فیصلہ کیا تو ان کی اہلیہ کیوں کس طرف مائل تھی، وہ اکڑ گئی. اس نے کہا کہ مجھے رکھ لے یا مولویوں کو رکھ لے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کچھ چار چکر ہے تو گئے، فرمایا بھٹو صاحب کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہر گھر میں چلتا ہے، مجھے ملاقات کروائیں بیگم صاحبہ سے. ملاقات کی تو حضرت نے یہی حوالے دی مفتی محمود صاحب نے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اہل بیت کے بارے میں یہ ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے. جب ایسے ایسے حوالے سنائے تو بیگم کہتے ہیں نہیں کل نہیں آج ہی فیصلہ کرو کہ وقت کافر ہے. حضرت حسین کے بارے میں ان کے بارے میں کیا حوالہ جس کی بکواس کیا ہے، اور دیکھ لیجئے کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ایک وقت ہم ان کو تو کبھی کبھی بھی اللہ کی تائید نہیں ملی اور مجھے ہر وقت اللہ کی تائید مل رہی ہوتی ہے. اور کربلا است، یہ شعر ہے فارسی کا کہ ہر وقت کربلا کے اندر میری سیر رہتی ہے، صد حسین است در گریبانم، 100 حسین میرے گریبان میں پڑے ہوتے ہیں. ایک اور حوالہ ہے بڑی مشکل سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اعجاز احمدی، اس میں لکھا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور مجدد کو بھلا دیا. یہ جو مرزا قادیانی یک چشم گل جو 100 مرتبہ پیشاب کرتا ہے اور ٹنڈا بھی ہے، یہ خدا کا جلال کہ تم نے خدا کے جلال اور مجدد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے. کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا بکواس اور کیا مغلظات اہل بیت کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں. پھر مسلمانوں کے بارے میں تو حوالے دیکھ لیں. اور جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں تعلقات اچھے کرنے چاہیے، ان کو حقوق دینے چاہیے، یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں. وہ دیکھیں کہ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا، میری دعوت کی تصدیق کر لی، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا. کمالات اور روحانی خزائن دل 5 کے اندر یہ کتاب شامل ہے، اس کے 547 صفحے پہ یہ بات موجود ہے. اور یہ اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ باقاعدہ اسمبلی میں بحث ہوئی اور مرزا ناصر مکر گیا. پھر علماء نے منوایا کہ تجھے ماننا پڑے گا. ضرورت البقایا کا لفظ استعمال کیا کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی. جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الزنا ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زیادہ نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے. اور مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ ہمارا فرض ہے غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھے، یہ ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. مرزا قادیانی ہے، انوار خلافت صفحہ 90. اس لیے قائد اعظم محمد جناح کا جنازہ نہیں پڑا. صدرف اللہ خان نے جو وزیر خارجہ ہمارا تھا باہر کھڑا سیٹیں پیتا رہا. اس سے پوچھا گیا نا کہ جناب اللہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس نے کہا آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر سمجھ لیں، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اس کو جنازہ کیوں پڑھوں؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے انگریز کے خلاف جو لوگ مخالف ہیں ان کو آپس کے اندر لڑا دیا جائے اور ان کی ساری قوتیں ہمتیں اور ان کی جو طاقت ہے وہ یہیں ٹکرا جائے.
انگریز کے خلاف نہ جائیں، جہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہیں خود انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں بھلا، اس نے اسی کے اشارے پہ چلنا تھا، تو انگریز کے اشارے پر اس نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ دیا اور کہا کہ اب جہاد کو چھوڑ دو۔ اب کئی جگہ لکھتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح موعود ماننا، مہدی ماننا، یہی مسئلہ جہاد کا انکار ہے۔ وہ اندازہ کیجئے گا چند ایک حوالے میں نے دیے، ورنہ اس کی ساری کتابیں ایسی مغلظات سے بھری پڑی ہیں۔ اور تریاق القلوب میں جہاں اس نے وہ حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا تریاق القلوب کی کتاب کے اندر کہ وہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم اولاد تھا، میرے ساتھ میری بہن جنت نکلی، پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا، یہ اسی کتاب کے اندر ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت انگریز کی تائید حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں، اتنے اشتہار لکھے ہیں، اتنے رسالے لکھے ہیں، اگر کٹھی کر لی جائیں تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ حالانکہ ساری زندگی کی کتابیں جمع کریں، جو رسالے شائع کیے، جو اشتہار دیے، جو چلم بازی کی، سب کو جمع کر کے 30 جلدیں ہیں، وہ 2 خانے بھی نہیں بنتے۔ لکھتا ہے کہ میں نے 50 الماریاں کے مطابق جو ہے اپنا مواد بھر دیا ہے، یہ بھی سرے سے جھوٹ ہے، کام کیا ہے انگریز کی حمایت میں، لیکن اتنا نہیں جتنی بڑی بڑھ مار گیا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کے عقائد نظریات کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو نرم گوشہ ہمارے اندر ہے یہ نرم گوشہ ختم ہو۔ اللہ کے محبوب سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے، جو اللہ کے نبی کے دشمن ہے ان سے شدید نفرت ہو۔ اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔